اب رہا یہ سوال کہ شب برات میں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اور یہ اہم سوال ہے۔ اس سلسلے میں صحیح حدیث میں کوئی خاص عمل نظر سے نہیں گزرا، البتہ ضعیف حدیث سے 4 عمل معلوم ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ باب فضائل سے ہے لہٰذا ان پر عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی درمیانی شب ہو تو اس کی رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات مغرب کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ارے ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے عافیت دوں۔ اسی طرح پکارتے ہیں حتیٰ کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، مگر چونکہ فضائل میں ضعیف کو لینے کی گنجائش ہے اس لیے اس کو ذکر کیا گیا۔ اس حدیث میں 3 عمل وارد ہوئے ہیں: رات میں قیام کر کے عبادت کرنا، دوسرے دن میں روزہ رکھنا، تیسرے اپنی مغفرت، رزق اور سکون و راحت کے لیے اور دیگر حاجات کے لیے دعا کرنا، اور چوتھا عمل اللہ کے نبی علیہ السلام کے عمل سے معلوم ہوا جس کا ذکر ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان تشریف لے گئے تھے، لہٰذا شب برات کی رات قبرستان جانا بھی معلوم ہوا۔ مگر اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ چونکہ یہ احادیث ضعیف ہیں لہٰذا ان اعمال کو مستقل سنت کا درجہ دینا حدود سے تجاوز اور دین میں احداث کے مترادف ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیے، شب برات کے اعمال کو اور خصوصاً قبرستان جانے کو مستقل سنت کا درجہ دے دینا یہ جو ہے دین میں ایک نئی چیز پیدا کرنے جیسا ہے، احداث فی الدین کے مترادف ہے۔ اس لیے محض یہ سمجھ کر کہ فضیلت حاصل ہو سادہ سیدھا طریقے پر ان کا اہتمام کر لیا جائے تاکہ فضیلت سے محرومی نہ ہو۔ بعض لوگ قبرستان جانے کا ایسا اہتمام کرتے ہیں گویا کہ کوئی واجب کام ہو یا مستقل سنت ہو، اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس کے لیے مستقل گاڑیوں کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ حدود سے تجاوز کرنا ہے، موقع ہوگا تو اس سلسلے میں آگے بھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اور ایک خاص کام شب برات میں یہ کرنا چاہیے کہ دعاؤں کا خوب اہتمام کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 5 راتیں ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی، یعنی ضرور قبول ہوتی ہے۔ وہ راتیں یہ ہیں: جمعہ کی رات، دوسری رجب کی پہلی رات، تیسری شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات، اور چوتھے اور 5ویں عید کی 2 راتیں، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں جو ہے دعائیں رد نہیں ہوتی، یعنی ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ بات پہنچی ہے کہ یوں کہا جاتا تھا کہ 5 راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے: جمعہ کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، رجب کی پہلی رات اور شعبان کی درمیانی رات۔ امام شافعی نے جو فرمایا کہ یہ کہا جاتا تھا، یہ امام شافعی دور صحابہ اور دور تابعین کا ذکر کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس دور میں یہ بات مشہور تھی، تو دعاؤں کا اس رات میں خوب اہتمام ہونا چاہیے۔